الرحمن، ابو ہریرہ کا نام کیا؟ بن صخر، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا، جو آدمی قدر کی رات کا قیام کرے، ایمانا مفعول له ہے یعنی ایمان کی وجہ سے، اور یعنی اس کا اصل جو سبب ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان جب ہے تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ قدر کی رات کی برکات کو حاصل کریں، واحتساباً یعنی اس میں حسبت کا استحضار بھی ہو، یعنی ایک تو یہ کہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عمل کا ثواب ہے، اور ایک یہ ہے کہ پھر اس کو اپنے ذہن میں لائے، اچھا اتنا ثواب ہے چلو پھر میں ابھی کروں بھلا۔ تو احتساب مانا استحضار الثواب، کہ ثواب کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے اور پھر وہ اگر عمل کرے تو اور بھی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، کہ گویا اس بات کو یقینی پکا سچا سمجھ کر کے اور اللہ کی رحمت میں امید کر کے وہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ جو جس نیت سے اس نے عمل کیا وہ مقصد اس کا حاصل ہو جائے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے گناہ اس کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں بھی وہی آ گیا کہ ایمان جب علت ہے اور قیام اس کا مسبب ہے تو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ قیام کا منشا ایمان ہے۔ قیام کا منشا کیا ہے؟ اور من جو ہے ابتدائی ہے، یعنی یہ ترجمۃ الباب میں جو من آئی ہے وہ ابتدائی ہے، یعنی جس کا مقصد یہ ہے کہ ابتدا بتانا اور منشا بتانا کہ قیام کہاں سے پیدا ہوا؟ ایمان سے پیدا ہوا، تو ایمان اس کا منشا اور سبب ہے اور قیام اس کی مقتضا اور مسبب ہے۔ تو ترجمے میں بھی وہی بات ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ ایمان کا لفظ مفعول له ہے اور مفعول له علت ہوتا ہے فعل کے لیے۔ قیام لیلۃ القدر من الایمان، پھر باب رکھا الجہاد من الایمان۔ آپ کی خدمت عالیہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر باب میں 4 توجیہات چلیں گی، وہ تو ویسے ہی آپ کے ذہن میں ہیں۔ رہی بات ہے کہ اوپر بات قیام لیلۃ القدر کی آ گئی کہ معنی قدر کی رات میں قیام کرنا، اور یہاں بات آ گیا الجہاد۔ ان کی کیا مناسبت ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک میدان کارزار میں جنگ اور جہاد کر رہا ہے، تو ان کی بظاہر کو مناسبت سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ یہ نماز ہے وہ جہاد ہے۔ اصل بات ہے کہ دونوں یعنی مجاہدہ میں شریک ہیں، کہ یہاں بھی ایک مسلمان جہاد میں اپنی توانائی کو خرچ کرتا ہے، یہاں بھی ایک محنت ہے، مجاہدہ ہے، اور قدر کی رات میں قیام جو ہے وہاں بھی ایک آدمی توانائی کو خرچ کرتا ہے اور وہاں بھی ایک مجاہدہ اور جہاد ہے، یہ دونوں عمل مجاہدہ میں شریک ہیں۔ اس مناسبت سے قیام کے بعد جہاد کو ذکر کیا۔ پھر جس طریقے سے آدمی قیام کرتا ہے اس لیے تاکہ 1000 مہینوں کا ثواب حاصل ہو، پھر یہ کہ کسی کو اس سے زیادہ بھی حاصل ہو، کسی کو پورا حاصل، کسی کو کم، اگر اخلاص نہیں ہوگا، ریا ہوگا تو سرے سے کچھ حاصل نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ جہاد بھی آدمی کرتا ہے یعنی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اور یا یہ کہ دشمن کو قتل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور پھر کبھی دشمن قتل ہو کبھی نہ ہو، یا مال غنیمت کبھی حاصل ہو کبھی حاصل نہ ہو، اعلیٰ کلمت اللہ کبھی حاصل ہو کبھی حاصل نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ان کی باہمی مناسبت ہے کہ دونوں مجاہدہ میں کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ الجہاد من الایمان ہے، کہ اس کا منشا بھی ایمان ہے اور ایمان اس کا سبب ہے، جہاد اس کا مسبب اور مقتضا ہے۔ بھی قال حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحدی قال حدثنا عمارۃ قال حدثنا ابو زرعہ بن عمرو بن جریر قال سمعت ابا ہریرہ۔ ابو زرعہ کا نام حرم ہے، اس کا نام حرم، بعضوں نے کوئی اور بھی نام اس کا بتایا ہے، اور ایک ابو زرعہ جو ہیں وہ بخاری ہیں، وہ دوسرے ہیں، وہ نیچے ان کا نام آتا ہے، اور یہ اوپر جو تابعی ہے یہ ابو زرعہ دوسرا ہے جس کا نام حرم ہے۔ صحیح بخاری کی آخری روایت میں ابو زرعہ آیا ہے، یہ ابو زرعہ اور وہ ابو زرعہ ایک ہی ہیں۔ بہرحال ابو زرعہ بن عمرو بن جریر قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ، انتدب من تضمن،
کہ اللہ ضامن بن جاتا ہے اس بندے کے لیے جو خرج فی سبیلی ہی اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں نکلا، لا یخرج الا ایمان بی، کہ اس کا خروج ایمان کی وجہ سے ہے، خروج ایمان کی وجہ سے ہے۔ اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کہ الجہاد من الایمان، کہ جہاد کے لیے نکلنا اس کا منشا ایمان ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی فرمایا کہ وہ نہیں نکلتا، اس کو ایمان ہی نے نکالا، تو نکلنے کی علت کیا بنی، منشا کیا بنا، ایمان بنا، کہ ایمان بھی او تصدیق برسلی، یا میرے رسولوں کی تصدیق، یہی بات اس نے اس کو نکالا۔ تو یہ او جو درمیان میں آ گیا، یہ او جو ہے وہ یعنی شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ او جو ہے من الخلو کے لیے ہے۔ مقصد یہ کہ یہ یعنی دونوں کا جمع بھی ہو سکتا ہے، یہاں جمع منع نہیں ہے اور خلو منع ہے کہ کوئی بھی نہ ہو، یہ منع ہے، باقی جمع منع نہیں، مانا میرے اوپر ایمان بھی اور میرے رسولوں پر تصدیق بھی ہو۔ تو یہ او جو ہے وہ یعنی من الخلو کے لیے ہے، باقی یہ من الجمع کے لیے نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ دونوں باتوں نے اس کو نکالا، میرے اوپر ایمان بھی، میرے رسولوں کے اوپر تصدیق بھی، یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں، ان دونوں نے ان کو اپنے گھر سے نکالا۔ تو پھر انتدب اللہ ان، اس کا تعلق ہے انتدب سے، کہ اللہ ضامن اس بات کا بن گیا کہ میں اس کو لوٹاؤں گا بما نال، کہ یا تو اجر ملے گا یا غنیمت ملے گی۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی جہاد میں نکلتا ہے، حدیث میں تو آیا کہ دو چیزوں میں ایک ملے گی، یا آخرت کا ثواب ملے گا یا دنیا میں مال غنیمت ملے گی۔ ظاہری مقصد موٹا تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کی آخرت بنی تو دنیا نہیں بنے گی، اگر دنیا بنی تو آخرت نہیں بنے گی، مال غنیمت دنیا میں حاصل ہوا تو آخرت کا اجر نہیں، اور اگر آخرت کا اجر ہے تو دنیا میں مال غنیمت نہیں ملے گا، ایک چیز ملے گی، دو نہیں ملیں گی۔ اس کا جواب یہ کہ یہ او من الخلو کے لیے، او من الخلو کے لیے ہے اور من الجمع کے لیے نہیں ہے، مانا دونوں نہ ہوں اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ من الخلو کے لیے ہے، من خلو ہو جائے کہ اجر بھی خالی ہو جائے، غنیمت بھی خالی ہو جائے، اجر کی بھی نفی ہو جائے، غنیمت کی بھی نفی ہو جائے، دونوں نہ ملے، اس طرح نہیں ہے، خلو منع ہے۔ باقی جمع ہو تو جمع منع نہیں ہے، کہ پھر کبھی کسی کو سنگل ملے گا اور کبھی جمع بھی ہو جائے گا، کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی، لیکن کبھی مال غنیمت بھی جمع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا جمع کی منع نہیں ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، منع ہے خلو کی، اور صرف اس بات کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ کوئی بھی نہ ہو اس کی منع ہے، باقی دونوں جمع ہوں تو وہ ہو سکتا ہے۔ او ادخلوا الجنہ، کہ ذمہ دو باتوں کا، یا تو غازی بنا کر کے واپس کروں گا، یا اگر شہید